حضرت لال شہباز قلندر اسلامی تاریخ کے مطابق 538 ہجری انگریزی تاریخ کے مطابق 1178 عیسوی کو ایران کے صوبہ آذربائیجان کے علاقے مرند میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام نہیں جانتے۔ آپ کا نام بعض روایات میں شاہ حسین بھی ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کا نام حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی تھا، جو کہ نہایت ہی نیک اور پرہیزگار قسم کے انسان تھے۔ اس کے علاوہ حضرت لال شہباز کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کی عمر 7 برس ہوئی تو آپ نے کلام خدا یعنی قرآن مجید کو نہ صرف پڑھ لیا بلکہ مکمل طور پر حفظ کر لیا۔ آپ کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ لال رنگ کے کپڑوں میں ہی رہتے، جبکہ شہباز کا مطلب اونچی پرواز کرنے والا ہے، جبکہ قلندر کا مطلب آزاد اور خود مختار ہے، یعنی کوئی ایسا شخص کہ جو دنیا کی لالچ، ہوس اور دولت کے لالچ سے مکمل طور پر پاک ہو، وہ کہ جسے دنیا کے مال، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلندر ایک فرقے کا نام ہے کہ جس میں حضرت بو علی شاہ قلندر، حضرت رابعہ بصری قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی ولی اللہ کی محبت میں ایک ایسی خاص کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو کیفیت صرف اور صرف اللہ اور ان کے نیک لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب حضرت لال شہباز کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ اپنے دوست کے ساتھ مروند سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جہاں کانٹوں سے بھرے درخت ہوتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں اور پھر اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ ڈھول پر دھمال بجاؤ۔ دوست جیسے ہی ڈھول پر دھمال بجاتا تو حضرت لال شہباز قلندر دم مست قلندر کی صداؤں کو بلند کرتے اور آپ دھمال کی آواز کے ساتھ علی علی کی صدا بلند کرتے اور اپنے جسم کو کئی گھنٹوں تک کانٹوں پر مارتے، یہاں تک کہ حضرت لال شہباز قلندر کا جسم خون سے لال ہو جایا کرتا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 18 برس ہوئی تو آپ کے والد حضرت ابراہیم کبیر الدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بس اب شہر مرند میں آپ کا چاہنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ بس 20 سال کی عمر میں مرند سے عراق کے شہر بغداد کی طرف ہجرت کر لی، اور جب حضرت لال شہباز قلندر کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد عراق کے شہر بغداد پہنچے تو وہاں پر آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذریعہ بس یوں آپ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی پرواز کیا کرتے، کیونکہ آپ کو علم خاص حاصل تھا اس لیے آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ بس پھر آپ نے کربلا سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مصر پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت سید جمال الدین سعودی سے ہوئی۔ وہاں سے روحانی علم حاصل کرنے کے بعد سفر مکہ شروع کر دیا۔ کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر سرزمین مکہ پہنچے تو اس کے بعد حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد زیارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق ہوا۔ اس طرح حضرت لال شہباز قلندر سرزمین مکہ مکرمہ سے سرزمین مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بس روضہ رسول پر حاضری کے بعد حضرت لال شہباز قلندر دوبارہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بغداد کے سفر کے بعد آپ نے امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے روضے کی جانب گئے۔ وہاں حاضری کے بعد کئی عرصہ آپ وہاں مقیم رہے۔ آپ نے مصر، بغداد، نجف، مکہ، مدینہ اور کربلا تک کا نہ صرف سفر ہی کیا بلکہ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے اس سفر کے دوران ان جگہوں سے روحانی علم بھی حاصل کیا کرتے۔ اسی طرح آپ نے پنجگور، دست شہباز، منگو پیر، لال باغ، گجرات، جوناگڑھ اور پھر سرزمین ملتان تک کا سفر کیا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر ملتان پہنچے، یاد رہے کہ ملتان پاکستان کے ایک مشہور ترین شہر کا نام ہے۔ جب آپ ملتان پہنچے تو اس وقت ملتان پر سلطان غیاث الدین پروند کی حکومت تھی۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر خود ملتان تشریف لائے ہیں تو سلطان بیش قیمتی تحائف کے ساتھ لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ
آپ کو سلام کیا۔ سلطان غیاث الدین بروند حضرت لال شہباز قلندر سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے آپ کو نہایت ہی ادب سے درخواست کی کہ اے اللہ کے ولی، آپ کچھ عرصے تک ہمارے پاس ہی رہیں، لیکن کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہ ہوا تھا اس لیے آپ نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا، اور پھر ملتان کے سفر کے بعد آپ سندھ کی طرف یعنی سیون کی طرف روانہ ہوئے۔ موجودہ دور میں سیون پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع جامشورو کے چھوٹے سے علاقے کا نام ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے مطابق 649، انگریزی تاریخ کے مطابق 1151 عیسوی کو جب حضرت لال شہباز قلندر کی عمر تقریباً 73 سال ہوئی تو آپ سرزمین سیون پہنچے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر سیون پہنچے تو وہاں کے حالات بہت خراب تھے۔ یہاں ہر طرف زنا کاری کے اڈے تھے، اور جس دور میں آپ سیون پہنچے تو اس دور میں سیون پر ایک جابر ظالم فاسق کہ جس کا نام راجہ چوپٹ تھا، یہ حکمران جو کہ ہندو تھا، اس وجہ سے یہ مسلمانوں پر بے حد ظلم اور ستم کیا کرتا تھا۔ ایک دن راجہ چوپٹ، اس کے سپاہیوں نے راجہ چوپٹ کو بتایا کہ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کا ایک ایسا مرید رہتا ہے جو کہ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہر وقت لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا ہے کہ میرا مرشد لال سائیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی حق کے نعرے لگاتا ہے۔ بس راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ کون ہے کہ جو رات دن شہباز قلندر کے نعرے لگاتا ہے؟ بس کسی نے کہا کہ یہ قلندر شہباز کا مرید اور سچا عاشق سکندر بودلہ بہار ہے۔ بس یہ بات جب راجہ چوپٹ کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سکندر بودلہ بہار کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ بس جب سکندر بودلہ بہار کو راجہ چوپٹ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ کیا تم ہی ہو کہ جو گلی گلی شہباز قلندر کے نعرے لگاتے ہو؟ اس پر بودلہ سرکار نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں وہ جو لال سائیں اور علی حق کے نعرے لگاتا ہے۔ بس بودلہ بہار نے راجہ چوپٹ کے دربار میں ہی لال سائیں کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ بس راجہ نے کہا کہ دیکھو تم لال شہباز قلندر کے نعرے نہ لگایا کرو۔ بس یہ بات سن کر بودلہ بہار نے زور زور سے علی حق اور لال شہباز قلندر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس پر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بودلہ بہار کو ذبح کر دیا جائے، اور نہ صرف اسے ذبح بلکہ اس کے گوشت کو پکایا جائے، اور نہ صرف اس کے گوشت کو پکایا جائے بلکہ گوشت کو پکانے کے بعد کھایا بھی جائے۔ بس سپاہیوں نے حکم سنتے ہی بودلہ کو ذبح کر دیا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آپ کے گوشت کو پکا دیا گیا۔ بس جب سکندر بودلہ بہار کا گوشت پک گیا تو سارے بودلہ کے گوشت کو کھانے لگے۔ بس وہاں حضرت لال شہباز قلندر دھمال ڈال رہے تھے۔ آپ اکثر دھمال میں سکندر بودلہ بہار کو آواز دیا کرتے تھے، اور حضرت بودلہ جہاں پر بھی ہوتے اپنے مرشد حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں آ کر گر جاتے۔ اس مرتبہ بھی جب حضرت لال شہباز قلندر نے دھمال ڈالی تو اپنے مرید بودلہ بہار کو آواز دی۔ اس پر جو لوگ راجہ چوپٹ کے دربار میں بودلہ بہار کا گوشت کھا رہے تھے ان پر ایک عجیب لرزہ طاری ہو گیا۔ جو لوگ گوشت کھا چکے تھے وہ گوشت ان کے معدوں سے نکلتا ہوا باہر آ گیا، اور جو گوشت کسی کے منہ ہاتھ میں تھا سب لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گیا۔ بس اس طرح سے ہانڈی میں موجود گوشت آپ کے پاس آ کر جمع ہو گیا۔ بس جیسے ہی وہ گوشت سارا اکٹھا ہوا تو اس نے جسم کی ایک صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت حضرت بودلہ بہار کی تھی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا کہ یہ دیکھ تو نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلایا، مگر دیکھ۔ بس یہ دیکھ کر راجہ چوپٹ ایک لمحے کے لیے بودلہ کو سامنے دیکھ کر حواس کھو بیٹھا۔ بس حضرت لال شہباز قلندر نے کہا کہ تجھے اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر اس بدبخت نے آپ کی ایک نہ سنی اور واپس اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ بس جیسے ہی وہ اپنے محل میں جا پہنچا تو حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا کاسہ الٹا دیا۔ کاسہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب پیالہ ہے، جس میں اکثر درباروں اور مدرسوں میں لنگر کروایا جاتا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی اپنا
کاسا یعنی کہ اپنے پیالے کو الٹا دیا تو دیکھنے میں یہ کوئی خاص بات نہ تھی، اور نہ ہی حضرت لال شہباز قلندر کے اس کام کو کچھ خاص محسوس کیا گیا، مگر دوسری اپنے کاسا کو الٹاتے ہیں تو کاسا الٹانے کے ساتھ ساتھ راجہ چوپٹ کا محل بھی الٹ گیا، اور محل الٹنے کے ساتھ ساتھ اس ظالم اور بدبخت راجہ کا اس زمین سے نشان مٹ گیا۔ بس جب لوگوں نے قلندر کی اس کرامت کو دیکھا تو وہاں کے لاکھوں لوگ آپ کے مرید بن گئے۔ اس طرح لاکھوں لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔